وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اللہ کی یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اور دلوں کے اندر بھی جو کچھ بھی ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، خواہ زمین میں ہو خواہ آسمانوں میں ہو، اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس کو علم ہوتا ہے ہر چیز کا۔ میں اس آیت کو بہت ریلیٹ کرتی ہوں نا، آج کل جب آپ باہر جائیں، خزاں کا موسم ہے، بہت پتے گرتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر پتے گرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کوئی پتا بھی زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہم تو درختوں کے پتے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور سوچیں اللہ کا علم کتنا وسیع ہے کہ کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس طرح کی کافی ساری آیات ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی بعض آیات بعض کی وضاحت کرتی ہیں، آگے چل کے کافی ساری اس طرح کی آیات آتی ہیں۔ جیسے سورہ لقمان، میں کچھ دن پہلے سورہ لقمان پڑھ رہی تھی، اس میں ایک آیت آئی، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ آیت نمبر 16 ہے، یا بنیہ، حکیم لقمان جو تھے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر کوئی عمل بھی رائی کے دانے کے برابر ہو۔ رائی کا دانہ میرا خیال ہے اس دنیا میں سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، اتنا بھی اگر کوئی عمل ہے، فی صخرۃ، اور پھر وہ ہے کسی پتھر کے اندر، کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ ہو آسمانوں میں یا وہ ہو زمین کے اندر، یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اللہ اس کو، اللہ قیامت کے دن اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے، باخبر ہے۔ اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں، اور اللہ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے وہ 99 نام جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں نا، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اللہ کا نام ہے نا، لطیف خبیر، اللہ باریک بین ہے، اللہ باخبر ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ جان لیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ چیز انسان کو اتنا سکون دیتی ہے کہ ہمارے دل میں بعض دفعہ کچھ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے مگر کام بگڑ جاتا ہے، بعض دفعہ تعلقات معاملات خراب ہو جاتے ہیں، مگر انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے دل میں تو کوئی برائی نہیں تھی مگر شیطان ہمارے معاملات خراب کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت اتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ تو باریک بین ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ وہ ایک اور آیت ہے نا قرآن پاک کی، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو بھی دلوں کے بھید ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ ہمارا فیصلہ کریں گے قیامت کے دن۔ ایک اور آیت ہے نا قرآن پاک کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، ہم یہ سوچ کے نہیں رہ جائیں کہ بھئی چھوٹا سا کام ہے یا چھوٹا سا عمل ہے تو اس کو کیا کرنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انسان کو نیکی کے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہمارے کس عمل کی بدولت ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ کہ وہ ہے نا ایک حدیث کہ ایک عورت تھی اور وہ کافر تھی، اور وہ کنویں پر پانی پینے گئی تو اس نے پانی نکالا تو اس کے پاس ایک کتا آ کے بیٹھ گیا، وہ پیاسا تھا تو اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا، تو اس کے بدلے اس کی بخشش ہو گئی۔ تو ہم نہیں جانتے کہ کون سا ہمارا عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو قطعاً آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا کام ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔